ہماری مسجد میں جب سیکیورٹی کے مسائل کھڑے ہوئے نا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیا ادھر سے بھی تلاشی ادھر سے بھی تلاشی, مجھے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا. مرغی پہ مسائل کھڑے ہوئے نا, یہ مرغیاں مفتی صاحب نے, میں نے ہٹا دی. میں نے کہا ایسی کی تیسی چھوڑو یار, جو چیزیں لوگوں میں بدگمانی کا ذریعہ بنی ہٹاؤ اس کو. ساری مرغیاں, حالانکہ کم سے کم بھی 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا سیٹ اپ بنایا تھا میں نے, وہ سارے ضائع ہو گئے میرے. میں نے کہا ہٹا دو, کوئی مسئلہ نہیں. سیکورٹی پہ بھی یہ کہ وہاں سے آ رہے ہیں تلاشی, وہاں سے یہ کیا ہے, کوئی GHQ ہے یا کیا ہے, یہ کوئی بم لے کے آ رہے ہیں. میں نے ساتھیوں سے بولا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے, کسی بے وقوف اور احمق کی بات میں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہونا. میں نے کہا اس کو ڈبل کرنا ہے, کم نہیں کرنا. سمجھ رہے ہو, جتنے سارے نمازی خلاف ہو جائے نا ایسی کی تیسی. میں نے کہا جاؤ بھاڑ میں. میں نے کہا بے وقوفوں کی باتوں میں آ کے یہ تھوڑی کہ اس میں سیکیورٹی صرف ہماری نہیں ہے, آپ کی بھی ہے. اللہ سب کو بچا کے رکھے. جب بم پھٹتا ہے نا تو جس کو ہدف بنایا جاتا ہے صرف وہ نہیں جاتا, غریبی میں 10-15 بھی اسی کے ساتھ جو بیان سننے آئے تھے وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو بھائی یہ تو آپ کے فائدے کے لیے ہے, اس سیکیورٹی کو ابھی ہم نے بڑھانا ہے, سمجھ رہے ہو, کم نہیں کرنا. تو آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے, ہم آتے ہیں تو ہماری تلاشی کیوں لی جاتی ہے, ہم کوئی شکل سے دہشت گرد لگ رہے ہیں. آپ شکل سے جتنے بھی شریف لگیں یار, پھر بھی آپ کو پوری تلاشی لی جائے گی آپ کی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بیان سننے آنا ہے تو تلاشی میں کمپرومائز, سیکیورٹی میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہوگا. ایک دن کیا ہوا, یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, شروع کی بات ہے جب زیادہ سیکیورٹی کا سخت نظام نہیں تھا, اس کی جیب میں ٹیٹی نکلی, پسٹل تھی اس کی جیب میں. ہم بدگمان نہیں ہو رہے, اپنے ڈیفینس کے لیے لایا ہوگا, لیکن بھائی کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو گارڈ نے یوں کر کے نظر ڈلاتے رہتے نا یوں, تو اس نے دیکھ لیا, اس کو بلایا. خیر ہم نے پولیس والوں کو بلایا, انکوائری کی, وہ بندہ صحیح تھا, یعنی کوئی وہ نہیں تھا. آپ ڈرے نہیں, آپ کہ اچھا یہاں تو ٹیٹیاں نکل رہی ہیں, گھبرانا نہیں ہے. شریعت کہتی ہے اسباب مکمل اختیار کرو, اس کے بعد توکل کس پہ رکھو, اللہ پہ. مرنا ہوگا جس دن, جو رات قبر میں گزرنی ہے کسی کا باپ بھی وہ قبر سے باہر نہیں گزروا سکتا, اور جو قبر میں نہیں گزرنی وہ کسی کا باپ بھی قبر میں نہیں گزروا سکتا آپ سے. تو کام سارے کرنے ہیں لیکن اسباب بھرپور اختیار کرنے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل بھی کرو. پھر تو جو مرنا ہے بھائی وہ تو مرنا ہے, ڈرو نہیں موت سے. موت کا ڈر الگ چیز ہے اور بے احتیاطی الگ چیز ہے.